بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ ایک شہید کے بارے میں کیا جائے گا۔ پھر ایک شہید جہنم میں جا رہا ہے، ایک قرآن کا قاری جہنم میں جا رہا ہے، ایک سخی جہنم میں جا رہا ہے۔ ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایک شہید بھی جہنم میں جائے؟ ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایک قرآن کا قاری بھی جہنم میں جائے؟ اور ایسی کون سی وجہ ہے کہ سخاوت کرنے والا بھی جہنم میں جائے؟ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک شام ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جس شخص کے بارے میں ہوگا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شخص ہوگا۔ اور ناظرین، اس پہلے شہید سے مراد کہ ریاکار، عمل میں سب سے پہلے ریا کرنے والا، عمل میں ریا کرنے والا۔ جب اس شخص کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لائے گا، تب رب اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، فرمائے گا کہ میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے لڑنے کی قوت دی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا اور میں دشمنان دین سے میدان کارزار میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو لڑتا اس لیے رہا، تو جہاد اس لیے کرتا رہا، تو نے دشمنوں سے لڑائی اس لیے کی تھی کہ وہ کہیں کہ تو بہادر ہے، اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا کہ تو بہادر ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑا، بلکہ تو اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے لڑا، اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا۔ تو نے اپنی جزا جو اللہ سے تجھے ملنی تھی تو نے لوگوں سے لے لی۔ اللہ فرمائے گا، اب اس شخص کو جو میدان جہاد میں بھی گیا، جسے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے موت بھی آ گئی، لیکن اپنی ریاکاری کی وجہ سے اللہ فرمائے گا اسے منہ کے بل کھینچا جائے، یہاں تک کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے، اور باوجود اس کے کہ اس نے اپنی جان بھی دی تھی، لیکن اپنی بد نیتی کی وجہ سے، اپنے دکھلاوے اور ریا کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں پھینک دیا۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے علم دین سیکھا، پھر علم دین سکھایا، اور قرآن پڑھا، پھر اسے لوگوں کو پڑھایا۔ ناظرین، اسے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا، میں نے تجھے علم سیکھنے کا وقت دیا، تجھے طاقت دی، تجھے قوت دی، تجھے اختیار دیا، پھر تو نے قرآن پڑھا، پھر تو نے علم سیکھا، پھر تو نے علم سکھایا، لیکن میں نے جو تجھے نعمتیں دی تھی، کیا تو اس بات کا اقرار کرتا ہے؟ وہ کہے گا، بے شک تو نے مجھے علم سکھایا، پھر میں نے اسے لوگوں کو سکھایا، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ پھر تو نے اس کا شکر ادا کیوں نہ کیا؟ لیکن آگے سے بندہ کہے گا، یا اللہ، میں نے علم سیکھا، میں نے اسے سکھایا، اور تیری راہ میں میں قرآن پڑھتا رہا، قرآن لوگوں کو پڑھاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے سیکھا، تو نے علم لوگوں کو اس لیے سکھایا، تو نے قرآن اس لیے پڑھا، تو نے قرآن اس لیے پڑھایا کہ تجھے کہا جائے کہ تو بڑا عالم ہے، تجھے کہا جائے تو قرآن کا بڑا قاری ہے۔ تو نے لوگوں سے داد لینے کی خواہش رکھی، لوگوں نے تجھے تیری جزا دے دی، اور قاری کو کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا، اس سے اونڈے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے، کیونکہ اس کی نیت میں دکھلاوا تھا، اس کی نیت میں ریا تھی۔ اپنی ریا کی وجہ سے قرآن کے قاری کو، اپنے دکھلاوے کی وجہ سے اس قرآن کے قاری کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ناظرین، ریاکاری میں تیسرے نمبر پر ایک ایسے مرد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جسے اللہ نے مال میں، رزق میں وسعت دی، ہر طرح کا مال اس بندے کو عطا کیا، پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس سے نعمتوں کا اقرار کرایا جائے گا، اور یہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ کہے گا، کیا میں نے تجھے رزق میں وسعت نہ دی؟ کیا میں نے تجھے اتنا کثرت سے مال عطا نہ کیا؟ وہ بندہ کہے گا، ہاں ہاں یا اللہ، تو نے مجھے رزق میں وسعت دی، تو نے مجھے دولت کی کثرت عطا کی، برکت عطا کی۔ تو اللہ فرمائے گا، پھر تو نے اس کا شکر ادا کیوں نہ کی؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے شکر ادا کیا،
اور میں نے کوئی ایسا راہ نہ چھوڑا جہاں پر میں نے خرچ نہ کیا ہو، اور جہاں جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا وہاں وہاں میں تیرے لیے خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا اے سخی تو نے جھوٹ بولا، تو نے سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جائے، اور لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے تیری جزا دے دی، وہ جزا جو اللہ نے تجھے دینی تھی وہ جزا تو اللہ کے بندوں سے لے آیا ہے۔ لہٰذا اللہ فرمائے گا اس بندے میں بھی ریا تھی، اس میں بھی دکھلاوا تھا، اس کی نیت بھی درست نہ تھی، اسے اوندے منہ گھسیٹا جائے اور پھر اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ ناظرین، حدیث کی دو سب سے بڑی کتابیں مسلم اور بخاری، دونوں کے آغاز میں جو حدیث مبارکہ مذکور ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوی، اور جس کی جو نیت ہے اسے وہی اجر دیا جائے گا۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی، اور جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اسے وہی اجر دیا جائے گا جو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی لیے کی جاتی ہے۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، اور جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی، اور جس نے ہجرت عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی، فہجرته الى ما هاجر الیہ، اور جس نے ہجرت جس کام کے لیے کی تھی، جس مقصد کے لیے کی تھی، جس نیت کے ساتھ کی اسے اسی بات کا اجر اور جزا عطا کی جائے گی۔ ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ آپ جو بھی عمل کریں اس کا انحصار آپ کی نیت پر ہے۔ آپ قرآن کے قاری ہوں، آپ میدان جہاد میں جہاد کرنے والے ہوں، اللہ آپ کو مال دے، آپ اس کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، اگر آپ کی نیت درست نہ ہو تو اللہ ان اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اللہ قیامت کے دن آپ کا مواخذہ فرمائے گا۔ تو ہر کام کے لیے آپ کی نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے، پھر عمل چاہے کم بھی ہوگا لیکن اللہ اس کا پورا اجر عطا کرے گا۔ لیکن آپ عمل بڑا بھی کر لیں، لیکن اگر ہماری اس میں نیت درست نہ ہو تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ناظرین، نیت کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بندہ مسجد میں موجود ہوتا ہے اور ایک بندہ بازار میں موجود ہوتا ہے، لیکن بازار والا بندہ مسجد والے بندے سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے لیکن اس کی نیت دنیا کی ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر بھی دنیا کے امور میں مشغول ہے، اور ایک تاجر بازار میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حرام اور حلال کا امتیاز کر رہا ہے، ناپ تول پورا کر رہا ہے، دین مصطفیٰ اور شریعت محمدی کے مطابق کر رہا ہے، تو بازار والا بندہ اس حال میں مسجد والے بندے سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔